بات مشکل ہے لیکن کہنا سننا اور سمجھنا ضروری بھی ہے۔ ہم لوگوں کو، مسلم قوم کو، ہندوستانی مسلم قوم ہو چاہے اور مسلم قوم ہو، پوری دنیا کے مسلم قوم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم دنیا کو فی الحال دے کچھ نہیں رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے، لوگ کہتے ہیں کہ سب تیل دے رہے ہیں، تو تیل آپ نہیں دے رہے ہیں بائی دی وے، تیل اللہ نے دیا ہے، اور اس تیل کی کھوج انگریز نے کی ہے۔ 1936 میں سب سے پہلا تیل کا کنواں آج کی تاریخ کے سعودی عرب میں ملا ہے۔ اس زمانے میں اس کا نام سعودی عرب نہیں تھا، یہ تو کنگ سعود کے نام پر پڑا، اس کا نام سعودی عرب۔ اور ویسے ہی سعودی عرب میں تیل ہے جیسے ہمارے یہاں گنگا ہے، جیسے امازون میں جنگل ہی جنگل ہے، جیسے کہیں پر برف ہے، کہیں پر ریگستان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کو آرام دینے والی جتنی چیزیں ہیں آج کی تاریخ میں، چاہے وہ میڈیکل لائن کے انجیکشنز ہوں، دوائیں ہوں، چاہے وہ یہ موبائل فون ہو، چاہے ٹیلی ویژن ہو، چاہے ہوائی جہاز ہو، ٹرین ہو، بس ہو، وغیرہ جو بھی ہے دنیا میں آج کی تاریخ میں، ان میں سے مسلمان ان چیزوں کو بنانے میں مسلمان کا کنٹریبیوشن ہے زیرو۔ اسی لیے وہ دنیا میں آج کی تاریخ میں زیرو ہو گیا ہے، ہوتا جا رہا ہے اور ذلیل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ عربوں میں فلسطینی بھائیوں بہنوں کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، اور پورا عرب پاور، عرب ملک جو 54-55 کروڑ لوگ ہیں، اور پوری مسلم دنیا جو 150-60 کروڑ ہے، یا ہو سکتا ہے 200 کروڑ بھی ہو جیسا مسلمان بولتے ہیں، وہ پوری دنیا خاموش تماشائی ہے، اور روزانہ وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، روزانہ وہاں لوگ مارے جا رہے ہیں، روزانہ آپ روزانہ ہم اور آپ دیکھتے ہی ہیں اس پہ ویڈیوز میں اور خبروں میں وغیرہ دیکھتے ہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ ٹوٹی ہوئی مسجد میں صرف نماز ہی پڑھتے رہیں گے، 5 وقت نہیں 50 وقت بھی پڑھتے رہیں گے، آپ کا دنیا کی ان طاقتوں سے مقابلہ کرنے کا آپ کے اندر میں صلاحیت نہیں ہوگی جو ہوائی جہاز سے آپ کے اوپر بم ڈال رہے ہیں۔ آپ نماز بھی پڑھیے، ہوائی جہاز بھی بنائیے، آپ نماز بھی پڑھیے اور ہتھیار بھی بنائیے، دنیا کو دینا بھی سیکھیے، تعلیم کے میدان میں آپ آگے آئیے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ 9ویں صدی اور 13ویں صدی کے بیچ میں مسلم سماج دنیا کا لیڈر تھا، اس زمانے میں امریکہ تھا نہیں، آسٹریلیا تھا نہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کا دمشق اور بغداد یہ دنیا کے مرکز تھے علم کے۔ آپ واپس وہاں جانا چاہتے ہیں تو دنیا کو دینا سیکھیے۔ اس زمانے میں بغداد کے خلیفاؤں نے، کسی ایک نے شروع کیا، اس کے بعد وہ چلن چل گئی، وہ جو یونان کی کتابیں تھیں، یونان و مصر و روما، تو یونان کی جو کتابیں تھیں، ان کی فلسفے کی، میتھمیٹکس کی اور دوسری سبجیکٹ کی جو ان کی کتابیں تھیں، اس کو انہوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنی سلطنتوں میں پھیلایا۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ علم کے میدان کے سردار بنے، اور دنیا کے اس زمانے کی جانی ہوئی دنیا کے سردار بنے۔ بعد میں جب ہلاکو خان نے 1258 میں بغداد کو تباہ کیا تو پورا ایک دم تباہ ہو گیا مسلم دنیا۔ پھر وہاں سے، اور پھر غزالی آ گئے، امام غزالی کہلاتے ہیں، غزالی صاحب آ گئے، اور انہوں نے ایسا سائنس کے اوپر کہتے ہیں، ہم نے غزالی صاحب کی پوری کتاب نہیں پڑھی ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں تو ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی آتی ہیں کہ جیسے انہوں نے مسلم دنیا میں سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر پورا فل سٹاپ لگا دیا۔ ہم لوگوں کو واپس اس اسٹیج میں جانا ہوگا، مسلم دنیا کو، ہندوستان کے مسلمان اس میں شامل ہیں، کہ وہ دنیا کو دینا سیکھیں۔ ہم لوگوں کو، بزرگوں کو، اپنے بچوں کو اسی لیے دنیا کو دینا سکھانا ہوگا۔ جو دیتا ہے وہی پاتا ہے، جتنا دیتا ہے اتنا ہی پاتا ہے۔ چوکیدار چوکیدار کی تنخواہ پاتا ہے، زمیندار زمیندار کی آمدنی پاتا ہے، سردار سردار کی آمدنی پاتا ہے، سپاہی سپاہی کی تنخواہ پاتا ہے، ایس پی کی تنخواہ پاتا ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے اندر کیپیبلٹی پیدا کریے، بچوں کو دنیا کو دینا سکھائیے۔ دیکھیے انشاءاللہ ملک و ملت میں آپ کی خدمت کا اعتراف ہوگا، اور آپ کو دنیا میں سرخرو ہونے کا موقع ملے گا۔ اگر ہم لوگ زیرو دیتے رہیں گے تو زیرو ہی رہیں گے۔ اگر آپ زیرو
دینا بند کریں گے اور دنیا کو دینا سیکھیں گے تو آپ ہیرو بھی بنیں گے.